अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अफ़गान तालिबान की हुकूमत से नए जो पाकिस्तान में हुकूमत है, शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो मुबारकबाद का मैसेज तो पहले ही आ गया था। जो वहाँ के अबूरी वज़ीर आज़म हैं हसन मुल्ला हसन अखुंद, उनकी तरफ से कल इसके हवाले से जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, एक तफसीली बयान सामने आया है जिसे अफ़गान मीडिया ने रिपोर्ट किया है। और उस बयान के दो हिस्से हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक हिस्सा तो उसमें उन्होंने इन ख्वाहिशात का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं और नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ये तो एक यूजुअल स्टेटमेंट ज़ाहिर है कि हर जो गवर्नमेंट है वो देती है, और अफ़गान तालिबान ने भी वही नबतुल्ला बयान दिया। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक जो ताल्लुकात में तलख़ी है, और पाकिस्तान के मुताबिक उस तलख़ी की असल वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ख़ात्मा ना होना है, या उनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जो कार्रवाई है वो ना करना है। लेकिन जो इस बयान का दूसरा हिस्सा है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि अफ़गान तालिबान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और उनके नज़दीक जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान असल इशू है क्या। और ये भी ज़ाहिर है कि फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कोई भी जो इशू होता है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हम किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान का जो पर्सपेक्टिव है या नज़रिया है वो कुछ और है। तो उस बयान में जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने क्या कहा है, जहाँ उन्होंने इन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है नई आने वाली हुकूमत के लिए और उनके साथ काम करने की बात की है। तो दूसरा उन्होंने, आप कह सकते हैं कि नई हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान जो अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से उसकी पॉलिसी है उसमें लचक दिखाए। अब वो किस लचक की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद पड़ता हो तो पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी पर अमल दरामद करना शुरू किया था, जिसमें तमाम अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स, जो पाकिस्तान कहता है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया था। और जो ये गैर कानूनी अफ़गान जो नेशनल्स थे, ये वो कौन थे, जिसका पाकिस्तान का ये कहना था कि ना तो उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ थी पाकिस्तान में रहने के लिए, ना उनके पास कोई पासपोर्ट था, ना उनके पास वीज़ा था, और ना ही उनके पास जो अफ़गानिस्तान के कोई जो शनाख्ती कार्ड्स थे। तो ऐसे तमाम अफराद जिनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि उनको वापस भेजे। और उसकी वजह पाकिस्तान ने ये बताई कि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और पाकिस्तान ने इन दावों की तस्दीक के लिए या अपने नुक्ते नज़र में वज़न डालने के लिए ये अदाद शुमार भी शेयर किए कि जो जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो 2 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तान में खुदकुश हमले हुए, और पाकिस्तान का ये दावा है कि उनमें से कम अज़ कम 16 दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हैं या जिसमें अफ़गान शहरी मुलविस पाए गए। फिर इसी तरह से पाकिस्तान का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, जो दहशतगर्दों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, या उनके साथ वो इनकाउंटर हुए, तो उसमें भी कम अज़ कम 64 ऐसे मुबैना तौर पर दहशतगर्द थे जो अफ़गान नेशनल थे। और पाकिस्तान के इस दावे के अंदर, या पाकिस्तान का ये जो इल्ज़ाम है, कहीं ना कहीं उसकी जो तस्दीक है वो जो इंटरनेशनल या इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी हुई। मसलन यूएन की जो मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो टीटीपी है उसको जो उसमें पाकिस्तानी तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो अफ़गान तालिबान है वो भी टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बल्कि अफ़गान तालिबान का एक एलिमेंट या एक जो तबका है, उनमें ये तासुर पाया जाता है, या वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि टीटीपी जो है वो क्योंकि उनके बकौल हक की लड़ाई लड़ रही है, और ये अफ़गान तालिबान का मजहबी फरीज़ा है कि वो टीटीपी को उनकी कॉज के लिए सपोर्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ये कह रहा है कि टीटीपी में अब अफ़गान नेशनल भी शामिल हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान के जो अरकान हैं वो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं। इसके हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो ये एक बुनियादी जो असल
پاکستان کا جو فیصلہ تھا کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں افغان شہری مقیم ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اصل میں بنیادی طور پر پاکستان کی وہ فرسٹریشن ہے جس کا پاکستان اظہار کر رہا ہے، اور فرسٹریشن کیا ہے کہ پاکستان کو، میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ، کہ یہ توقع تھی کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی، جو پاک افغان سرحد ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، اور پھر یہ جو اس خطے کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا بہتر تجارتی تعلقات کے لیے، بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان طالبان کے آنے کے بعد صرف اضافہ ہی ہوا ہے۔ اور کل بھی اس سلسلے میں میں نے جو ویڈیو کی تھی اس میں اعداد و شمار شیئر کیے تھے، جس میں سینٹ کام کے چیف نے بھی جو یو ایس کی سینٹ آرم سروسز کمیٹی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 2023 میں کم از کم کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے 881 دہشت گردی کے حملے پاکستان میں کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 2300 پاکستانی افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو امریکن جرنل یہ گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ نمبر ہے اگر آپ دیکھیں جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے، جب افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں مان رہے تھے تو پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم جو سالوں سے ان کو مختلف جو رعایتیں دے رہے ہیں، ان کے لوگوں کو پاکستان میں رکھا ہوا ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر ان کی تجارت کو چلاتے ہیں، پھر بغیر ویزے کے لوگوں کو پاکستان آنے دیتے ہیں، وہ تمام جو فیسلٹیز ہیں، وہ تمام جو ایکسیپشنز ہیں، وہ پاکستان نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس وجہ سے جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان سے ناراض ہیں، اور ان کے خیال میں یہ تعلقات میں جو اصل جو رکاوٹ ہے یہی بڑی وجہ ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا فیکٹر بھی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے جو کئی طالبان کے رہنما ہیں انہوں نے اس طرح کے بیانات بھی دیے جس میں انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا، بلکہ ایک دو جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان نے بنیادی طور پر جو افغان نیشنلز کو واپس بھیجا ہے وہ افغانیوں کی ہی سرزمین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہ تو ایک تصوراتی لکیر ہے، اور اس وجہ سے پاکستان نے جو افغان شہریوں کو واپس بھیج رہا ہے وہ اصل میں افغان نیشنلز کی ہی سرزمین ہے۔ تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ان میں پایا جاتا ہے، اور اب ان کا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ پاکستان اپنی اس پالیسی میں نظر ثانی کرے۔ اور انٹرسٹنگلی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو دہشت گردی کے حملے ہیں ان کو روکا جائے، دو کہ یہ دیکھنے میں ضرور آیا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے اوپر بھی تو دباؤ ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور ادروائز بھی، جب پاکستان میں حملے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے۔ تو کچھ جو پاکستانی حکام ہیں، میری ان سے بات ہوئی کہ جو بیہائنڈ دا سین جو بھی بات چیت چل رہی ہے، تو کم از کم حالیہ دسمبر کے بعد سے کچھ ایسی انڈیکیشن ہے کہ شاید جو ان حملوں میں تھوڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اف آئی ایم کریکٹ، جو کچھ نمبرز ہیں، اعداد و شمار ہیں کہ جو آخری خودکش حملہ ہوا تھا پاکستان میں وہ دسمبر کے آخر میں ہی غالباً ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا پاکستان میں، اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں افغان طالبان ٹی ٹی پی کو یہ سمجھا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کاروائیاں پاکستان کے خلاف بند کریں۔ اور اف یو ریممبر، عام انتخابات سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تھے، ان کی ملاقات جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ ان سے ہوئی تھی، اور میں نے یہ رپورٹ بھی کیا تھا کہ اس ملاقات میں بھی جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے پاکستان کو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی سے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف حملے نہ کریں۔ اب پاکستان کا جو مطالبہ ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی بالکل اس کو حملے نہیں کرنے چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ٹی ٹی پی کو کمپلیٹلی نیوٹرلائز بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے دباؤ آئے تو اس کے نتیجے میں وہ پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے کاروائیاں روک دیں، اور جب وہ دباؤ ختم ہو تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے کاروائیاں شروع کر دیں۔ اور دوسرا ایک اور پہلو بھی سامنے آیا کہ جب پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے اوپر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ آیا تو ٹی ٹی پی نے مختلف نام بدل کر، مثلا تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک نیا گروپ کھڑا کیا،
جس نے پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے بڑے جو حملے کیے، اور ٹی ٹی پی کے بجائے تحریک جہاد نے یہ ذمہ داری قبول کرنا شروع کر دی، اور بعد میں یہ انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو تحریک جہاد پاکستان ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہی ہے۔ تو پاکستان ان تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکٹکس ہیں وہ ٹی ٹی پی کی ہوں یا افغان طالبان کی ہوں، ان سے اچھی طرح سے واقف ہے، اور پاکستان کا مطالبہ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر اور ڈیسائسو کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر نہیں آ سکتے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے بنیادی طور پر تو یہ ایکسٹینشن ہی ہے جو گزشتہ 2 سال سے سیٹ اپ چل رہا ہے۔ 16 ماہ پہلے پی ڈی ایم شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، پھر جو 6 ماہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا آلموسٹ وہی لوگ تھے یا اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا، اور ابھی بھی یہی توقع ہے کہ جو کوئی میجر چینج پاکستان کی پالیسی میں نہیں آئے گا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی کی توقع کرنا، لیکن کیونکہ ایک نئی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ پھر آئی ہے، بے شک پچھلی گورنمنٹ کی وہ کنٹینویشن ہی ہو، تو جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ کوشش تو کی جائے گی، اور دفتر خارجہ کا بھی یہی ویو ہے کہ باوجود اس کے کہ جو بھی اس وقت پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اختلافات ہیں، آپشن جو ہے وہ انگیج کرنا ہی ہے، آپشن جو ہے وہ ڈائلاگ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی اس کا چارہ نہیں ہے۔ دو کہ اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ اختلاف ہے، کیونکہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بات چیت پہلے بھی کی ہے، انگیج کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کم نہیں ہوتے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس طرح سے تو معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ تو اصل ایشو اس وقت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ، افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ پاکستان اصل وجہ ہے کہ جو تعلقات آگے نہیں بڑھ رہے، اور ان کو اس چیز کا ادراک اگر ہے بھی تو پبلکلی اس کا اظہار نہیں کرتے، بٹ آن دی ادر ہینڈ پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں، اور جب تک افغان طالبان ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتے تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ امپروو کیا ہوں گے، ان کو فروغ کیا ملے گا، وہ معمول پر بھی نہیں آ سکتے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں ان تمام موضوعات کے حوالے سے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔